نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اچھا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے 3.5 سال پہلے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے جو کہا کہ باغ فدق کے معاملے میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے خطۂ اجتہادی ہوئی، تو اس حوالے سے سوال یہ آیا اور پیدا بھی ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ انتشار کیوں پھیلا؟ یعنی جو روافظ ہیں شیعہ وہ تو انتشار کریں گے، ٹھیک ہے، وہ تو سمجھ آتی ہے، روافظ بدبخت انتشار کرتے ہیں روافظ شیعہ، اور باقی جو اہل سنت کے اندر تفضیلی گھسے ہوئے ہیں وہ بھی شور شرابہ کریں گے۔ جو اہل سنت کے کئی مستند علماء ہیں انہوں نے اتنا زیادہ کیوں شور شرابہ کیا اور اس حوالے سے اتنی زیادہ گفتگو کی، اور کئیوں نے مناظرے کے چیلنج بھی کیے ڈاکٹر صاحب کو، تو اس حوالے سے مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اس حوالے سے میری تفصیل کے ساتھ ویڈیوز یوٹیوب چینل پر مفتی دانش چادری یوٹیوب چینل ہے، اس حوالے سے ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں مختلف اس حوالے سے۔ بھائی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے یہ جو بات کہی کہ ان سے خطۂ اجتہادی ہوئی، ٹھیک ہے جی، دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتوں کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ پہلی بات یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ صحابہ اور اہل بیت محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہے۔ باقی اماموں کو، یعنی جو اہل بیت کے افراد ہیں، حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین، ان کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنے گمراہی ہے، بددینی ہے۔ یہ اہل سنت کی جو کتب ہیں، بار شریعت وغیرہ، ان سب میں موجود ہے، ٹھیک ہے، تو معصوم نہیں ہے، محفوظ ہیں اہل بیت۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ جو بات کہی کہ ان سے خطۂ اجتہادی ہوئی، اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے جو دلائل پیش کیے، دلائل دینے میں ڈاکٹر صاحب نے بہت زیادہ کمزوریاں دکھائیں، اور دلائل دیے وہ انتہائی ناقص تھے، کمزور تھے۔ اب اگر وہ ان کا یہ موقف تھا کہ ان سے خطۂ اجتہادی ہوئی، تو ڈاکٹر صاحب کا کام کیا تھا کہ وہ 5 منٹ میں اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ بھائی، وہ اہل سنت کی جو مین سٹریم کی کتب ہیں ان سب میں دکھا دیتے، بار شریعت میں یہ لکھا ہوا، جی فتاوی رضویہ میں یہ لکھا ہوا ہے، شرح قائد نصفی میں، شرح فقہ اکبر میں، ان سب میں موجود ہے جی، یہاں یہاں لکھا ہوا، آپ سارے دیکھ لیں، میں اپنی طرف سے کوئی نہیں کہہ رہا۔ پہلے انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ مطلق طور پر کہا کہ وہ مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی، پھر جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے وضاحت دی جی خطا اجتہادی، پھر بعد میں انہوں نے نعرے لگا دیے بے خطا و بے گناہ حضرت فاطمہ۔ تو پھر اس طرح جو اہل سنت کے علماء تھے، یعنی جو واقع اہل سنت کے علماء ہیں، ان کے اندر بھی یہ یار وہ کشمکش کا شکار ہو گئے، الجھن کا شکار ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، پہلے خطا پر، پھر خطا اجتہادی، پھر بے خطا و بے گناہ۔ تو ڈاکٹر صاحب نے دلائل کمزور دیے، پھر اس کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خطاؤں کو بیان کرنا شروع کر دیا استدلال کے طور پر کہ ان سے بھی دیکھو خطا ہوئی، حالانکہ وہ معصوم ہے، تو جب وہ معصوم ہے ان سے خطا ہو سکتی ہے، تو یہ تو غیر معصوم ہے، تو ان سے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر دیا کہ انہوں نے امکان لکھا ہے، وقوع تو نہیں لکھا، ٹھیک ہے۔ اس طرح مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتاوی نعمیہ میں امکان لکھا ہے، وقوع نہیں لکھا۔ تو حال یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب صراحتاً دکھا دیتے اہل سنت کی کتب سے، یہ مسئلہ فوراً ختم ہو جاتا، حل ہو جاتا۔ جب وہ استدلال کرتے رہے، کمزور استدلال کی انبیاء علیہ السلام کی خطاؤں کے حوالے سے، جو کہ جائز ہی نہیں ہے، قرآن کی آیات کے علاوہ، حدیث کے علاوہ انبیاء کی خطاؤں کو بیان کرنا ہرگز بھی جائز نہیں، یہ بار شریعت میں موجود ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے دلائل کمزور دی، یہ میں نہیں کہہ رہا، اور بھی کہ اہل سنت کے علماء کہہ رہے ہیں۔ چلو روافظ تو شور مچائیں گے، اہل سنت کے اندر تفضیلی گھسے وہ بھی، جو اہل سنت کے مستند علماء ہیں وہ انہوں نے بھی آپ کو کہا، دلائل آپ مضبوط اگر دیتے اور اہل سنت کی اصول اور عقائد کی کتابوں سے دکھا دیتے، ہرگز یہ شور شرابہ نہیں ہوتا، ختم ہو جاتا معاملہ۔ دلائل آپ نے کمزور دیے، جیسے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 10 میں لکھا ہے، فرق مراتب بے شمار حق بدست ہے درک کر رہا، یعنی حق پر مولا علی تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطۂ اجتہادی اہل سنت کا مسلمہ نظریہ ہے۔ تو آپ بھی مسلمہ نظریہ پیش کرتے تھے، اقوال نہیں دکھائے جاتے نا، اقوال تو کئی مسائل میں مل جاتے ہیں اور کئی تو اقوال حجت نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے میں نے فتویٰ بھی لکھا ہے، میرا فتویٰ یوٹیوب چینل پر، ٹک ٹاک پر موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں گمراہ نہیں، اور نہ ہی اہل سنت سے خارج ہیں، اہل سنت کے عالم ہیں، ان کو گمراہ نہیں کہہ سکتے، نہ ہی اہل سنت سے خارج ہیں، جو کہہ رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں، درست نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب نے دلائل کمزور دی ہیں، وہ اس حوالے سے ہمیں لگتا ہے کہ انہوں دلائل اچھے دینے چاہیے تھے۔ باقی میرا یہ موقف ہے کہ یہ اہل سنت کا مسلمہ نظریہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ ان سے خطۂ اجتہادی ہوئی، یہ مسلمہ نظریہ نہیں ہے، اقوال مل جاتے ہیں۔
مسلمان نظریہ نہیں، اگر ہوتا تو ڈاکٹر صاحب دکھا چکے ہوتے اور یہ سارا معاملہ ختم کر چکے ہوتے، لیکن بہرحال انہوں نے اقوال پیش کر دیے، تفردات پیش کر دیے، تو اقوال حجت نہیں ہوتے، اہل سنت کا جو مسلمان نظریہ ہوتا ہے یہ حجت ہوتا ہے۔ بہرحال ہم ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں اگر میری ویڈیو ان تک پہنچ جائے کہ آپ یہ دکھائیں اہل سنت کی اصول اور عقائد کی کتب سے تاکہ مسئلہ حل ہو، یا پھر مناظرہ کر لیں، حنیف قریشی صاحب نے آپ کو چیلنج کیا ہوا تاکہ آپ پر ناسبیت کا الزام دور ہو۔ تو بہرحال ویڈیو سنیں، دیگر لوگوں تک پہنچے، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔